الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ درود و سلام باواز بلند۔ الصلاة والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تمام احباب محبت، ذوق، شوق، عقیدت و احترام کے ساتھ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام، ہدیہ عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمع الصلاۃ اہل محبتی عارفہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی میرا امتی مجھ پر محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ میری بارگاہ میں محبت میں ڈوب کے درود و سلام پیش کرتا ہے، میرا رب مجھے اس طرف متوجہ کر لیتا ہے اور میں محبت والوں کے درود و سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ اب ثواب کے لیے نہیں، ثواب تو ویسے بھی ملنا ہی ملنا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے یار کا جواب ملتا ہے۔ اب ثواب کے لیے نہیں، جس کی یہ تمنا ہے کہ حضور آج جواب بھی ارشاد فرما دے، وہ ذرا محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔
انیس بھائی میں حضرت بابا لال شاہ جی سرکار کی چوکھٹ چوم کر آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، اللہ پریشانیاں دور کرے گا، میرا مالک مہربانی فرمائے گا۔ شعر سنیے۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بنے ان کا۔ اونچی آواز میں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بنے ان کا۔ جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے گئے، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے گئے، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں۔ اور یہ شعر غازی علم الدین شہید، غازی مرید حسین شہید اور حضرت ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو ذہن میں بٹھا کر پھر آپ نے شعر کو سننا ہے، لطف آئے گا۔ شعر کیا ہے کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، پر عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے۔ اللہ تن تندور، اونچی آواز سے کہو، تن تندور ہڈاں دا بالن، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اساں ہاواں نال تپایا، کپ کپ بکیا کیتے پھرے اتے عشق پلے کھن لایا، تن دی کھانڈی تے یارو من دا سالن تے اتے لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں تے ساری تیریاں تینو حجے اتوار نہیں آیا، عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا۔ آپ کی نظر کر رہا ہوں، شعر سنیے کہ جس تن اندر، جس تن اندر عشق نہیں رچے
او صابر بھوکے ننگے عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا ماشاءاللہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں خالق کائنات کی حمد امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام ہدیہ عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و ناظرین بالخصوص اسٹیج کی زینت ہیں پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ حافظ غلام رسول صاحب متعن اللہ بطول حیاتی برادر دل پذیر برادر مکرم محبتوں برا رشتہ ہے جن کے ساتھ فاضل جامع رضویہ العلوم اور آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ عمران عباسی زیائی صاحب مدرس جامعہ حضا حافظ ماجد اتاری صاحب حافظ غلام ربانی صاحب اور محترم محترم عاطف عباسی صاحب یہ ان سے بھائیوں والا تعلق بھی ہے اور یہ میرا بڑا بہادر قسم کا شاگرد بھی ہے انہوں نے حکم فرمایا تو ان کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آپ احباب کے پاس حاضری ہو رہی ہے اس غرض سے تو نہیں آیا تھا کہ میں نے جا کر وہاں پر بڑے ترلے نکالنے خطاب کرنا ہے اللہ کا شکر ہے خطابت تو یہ شوق بھی ہے اور شوق سے میں کرتا بھی ہوں لیکن پیغام محبت تھا بڑے پیارے انداز سے محترم نے مجھے دعوت دی تو میں ان کے حکم کے مطابق آپ احباب کے سامنے حاضر ہوا خطاب انشاءاللہ خوبصورت اور دل نشیں وجد آفری خطاب خطیب پاکستان شہباز خطابت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ادریس قریشی صاحب جو بانجے ہیں شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب انشاءاللہ ان کا خوبصورت خطاب آپ سماعت فرمائیں گے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے پھر میں نے آپ کی جان چھوڑ دینی ہے آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی جس میں میرا مالک اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کل نہیں ادریس قریشی صاحب یہیں تقریر نہیں کرنی کچھ بولنا پیسی اونچی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ فرمایا کل کیا فرمایا جی کچھ بول سو تو میں پتہ لگ سی کہ واقعی میں کچھ سنان ہستے ہیں تو تجھے سنن ہستے بیٹھے ہو کیا فرمایا جی کل معنی ہے اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اے اللہ تو کائنات کا خالق ہے تقریر شروع اے اللہ تو کائنات کا خالق ہے تو کائنات کا مالک ہے تو کائنات کا رازق ہے تو کائنات کا پالنہار ہے تو خود کلام کرنا تو نے درمیان میں نبی کو کیوں رکھا اگر وہ رب موسیٰ سے کلام کر سکتا ہے تو عام امتی سے بھی کلام کرنے کے لیے اس رب کو کوئی پریشانی نہیں اس لیے کہ ساری کائنات کا خالق وہ رب ہے لیکن رب نے بلکہ یہ لفظ کل کا اطلاق علماء کرام تشریف فرمائے یہ جو لفظ کل ہے اس کا اطلاق کہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی عام پیغام نہیں بلکہ خاص پیغام دینا مقصود ہو آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے جہاں پر بھی رب نے کوئی خاص پیغام دیا لفظ کل سے آغاز کیا حضور علیہ السلام کے میلاد کی باری آئی رب نے فرمایا کل بفضل اللہ حضور سے محبت کی باری رب نے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ حضور کی آل سے محبت کی باری رب نے فرمایا کل لا اسألکم بلکہ یہ ساری چیزیں بات کی ہیں رب نے جس وقت اپنی توحید کا اعلان کروایا فرمایا کل میرے محبوب تو بول اے اللہ تو کائنات کا خالق ہے تو کائنات کا مالک ہے تو
تو کائنات کا رازق ہے، تو کائنات کا پالنہار ہے، تو نے درمیان میں نبی کو کیوں رکھا؟ گویا رب کائنات ہم کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ وہ کائنات والوں تجھے مسئلہ سمجھانا ہے، مولا کیا بات کرنی ہے۔ رب کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نبی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ رب سے مانگیں گے۔ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ، کہ لوگ نبی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ رب سے مانگیں گے۔ رب ان لوگوں کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ او کائنات والوں، میں کائنات کا رب ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اپنے محبوب کو چھوڑ کر بندے تیری طرف نہیں آتا، تو تو بندہ ہو کر نبی کو چھوڑ کر میری طرف کیسے آ جاتا ہے؟ اللہ نعرہ لگانے والے تیری خیر ہو، دل سے دیتا ہوں دعا اسی سال مدینے کی سیر ہو۔ کل محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ جی کیا کہنا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کے قریبی بننا چاہتے ہو، اللہ جی کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ جی کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی لمبا پروسیس ہے کہ بسترے اٹھا کے گلی گلی گھومنا ہوگا، ونڈ پنڈ پنڈ کے چکر لگانے ہوں گے، کیا کرنا ہوگا؟ مولا تو بتا۔ رب نے فرمایا کوئی لمبا پروسیس نہیں، ایک چھوٹا سا عمل کرنا پڑے گا۔ مولا کیا؟ آواز فتبیونی، آئے فتبیونی، پس میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اللہ جس وقت تیرے محبوب کی اتباع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آواز ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے پیار کرنا شروع ہو جائے گا۔ بعض مفسرین کرام نے، علماء کرام تشریف فرمائے پوری ذمہ داری کے ساتھ، بعض مفسرین کرام نے فتبیونی سے معنی کیا کہ تم حضور علیہ السلام سے محبت کرو۔ حضور سے کیا کرو جی؟ میری تقریر کی جو تمہیدی گفتگو ہے نا، یہ جو میں ابھی شروع کر رہا ہوں، یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، انشاءاللہ پوری گفتگو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، اور میری تقریر مشکل نہیں ہوتی، کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے جملوں میں آپ احباب کے ذہن میں بات ڈالوں۔ بچہ بھی تو گھر جاوے گا نا، تسی پوچھو گے مولوی صاحب کے بیان کی طرح میں یقین نال کہنا ہوں دسے گا مولوی صاحب یہ تقریر کی تھی۔ فتبیونی، حضور علیہ السلام سے محبت کرو۔ اب محبت کیا ہے؟ انیس بھائی محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ تو محبت کی جو سچی تعریف ہے آج تک کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کبھی یہ حمد کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی یہ نعت کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی یہ منقبت کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی یہ نظم کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی صورت میں، اس لیے کہ محبت ہی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ برادر دل پذیر، برادر مکرم، دنیا خطابت کا ایک بڑا نام، اور میرے مربی و مشفق، اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی قبلہ کے ساتھ آج یہ میرے شریک سفر رہے، میرے بڑے بھائی ہیں، مجھ سے محبت بھی فرماتے ہیں اور مجھے بھی ان سے شدید لگاؤ ہے، ہمارا پیار محبت کا رشتہ ہے بھائیوں والا، اور ان کے سامنے تقریر کرنا اب مشکل ہی نہیں بلکہ بہت مشکل ہو گئی ہے، لیکن بندہ ماٹھا جا نکما جا تگڑا جا بھی ہوئے نا تو پیچھے کان تے ہاتھ کسے وڈے دا ہوئے تو ہمیشہ پڑ جیت جاندہ ہے۔ ٹھیک ہے، قریشی صاحب تشریف فرمائیں، یہ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے، گفتگو میں تھوڑی دیری کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ اب محبت کیا ہے جی؟ محبت کی جو سچی تعریف ہے آج تک کوئی کر ہی نہیں سکا، لیکن بعض محققین نے اس کی تعریف کی، بعض نے لکھا الایثار الی المحبوب، محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دینا یہ محبت ہے۔ دوسرا بولا، اس نے کہا نہیں یہ محبت کی تعریف نہیں ہے، اس نے کہا الشوق الی المحبوب، ہر وقت محبوب کا شوق رکھنا، رات کو بندہ سوئے تو محبوب کی یاد، صبح اٹھے تو محبوب کی یاد، کھڑکی کھلے چیخ کی آواز ہے، خیال ہے کہیں میرا محبوب تو نہیں آ رہا۔ تیسرا بولا، اس نے کہا یہ بھی محبت کی تعریف نہیں، اس نے کہا میل طب الی المحبوب، دل کا خود بخود کسی کی طرف مائل ہو جانا، یعنی میلان طبع کا نام محبت ہے۔
اب جملہ دے رہا ہوں، سمجھنا، سوچنا، پھر بولنا کہ محبت ہر کسی کو نہیں ہوتی، اور محبت ہر کسی سے بھی نہیں ہوتی۔ محبت ہر کسی کو نہیں ہوتی، اور محبت ہر کسی سے بھی نہیں ہوتی، اور ہر کوئی محبت کے قابل بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اب فلسفہ محبت کیا ہے؟ شکریہ جی، ٹھیک ہو آپ نے سنا، خیر اللہ خوش رکھے۔ اب فلسفہ محبت کیا ہے؟ محبت کا فلسفہ کیا ہے؟ محبت کیوں ہوتی ہے؟ تو محققین فرماتے ہیں محبت 3 وجہوں سے ہوتی ہے۔ محبت ہوتی ہے یا جمال کی وجہ سے، محبت ہوتی ہے یا کمال کی وجہ سے، محبت ہوتی ہے یا جود و نوال کی وجہ سے۔ اب پہلے محبت کی اس فلسفے کو چھیڑتے ہیں کہ محبت ہوتی ہے جمال کی وجہ سے، بندہ کا خوبصورت ہو نا تو بندے کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ فلسفہ محبت ہے کہ بندہ کوئی خوبصورت ہو، بندے کو بندے سے محبت ہو جائے، تو کائنات میں کون ہے میرے آقا جیسا سونا؟ اللہ ذرا میں جھلک دکھا دوں تھوڑی سی، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی، میرے کملی والے آقا نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھانے کے بعد میرے کملی والے آقا اپنے کاشانہ پاک پہ بیٹھ جاتے، اپنے غلاموں سے حال پوچھتے۔ کافی دنوں کے بعد میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ نماز پڑھانے کے بعد اپنے غلاموں سے حال پوچھنے لگے، ابو بکر اپنا حال سناؤ، عمر اپنا حال سناؤ، عثمان اپنا حال سناؤ، علی اپنا حال سناؤ، بلال اپنا حال سناؤ۔ جب سارے غلاموں سے حال پوچھ کے میرے کملی والے آقا فارغ ہوئے، کونے سے غلام کھڑا ہوا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سر پہ سیاہ رنگ کا رومال ڈالا ہے، اور صدا لگا رہا ہے، انظرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ادھر بھی تو نگاہ کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ادھر بھی تو نگاہ توجہ فرمائیے۔ میرے کملی والے آقا نے مڑ کے دیکھا، بڑا محبت والا جملہ ہے، میرے کملی والے آقا نے مڑ کے دیکھا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے میرے آقا نے جسے مڑ کے دیکھا، صدیق نے بھی اسے مڑ کے دیکھا ہوگا، فاروق نے بھی اسے مڑ کے دیکھا ہوگا، عثمان نے بھی اسے مڑ کے دیکھا ہوگا، علی نے بھی اسے مڑ کے دیکھا ہوگا، جبرائیل نے بھی اسے مڑ کے دیکھا ہوگا، اسرائیل نے بھی اسے مڑ کے دیکھا ہوگا، اسرافیل نے بھی اسے مڑ کے دیکھا ہوگا، میکائیل نے بھی اسے مڑ کے دیکھا ہوگا۔ کتنا خوش بخت ہے وہ چہرہ جس پہ میرے نبی کی نظریں جم جاتی ہیں۔ میرے کملی والے آقا نے مڑ کے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام آگے آ جاؤ۔ سرکار کا غلام آگے بڑھا، سرکار کے غلام کا نام سنو گے مچل جاؤ گے۔ سرکار کے غلام کا نام ہے حسان بن ثابت۔ حضرت حسان بن ثابت آگے بڑھے، میرے کملی والے آقا سامنے موجود ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں چاہتا تھا کہ کہیں آپ ملیں، اپنے غلاموں کی موجودگی میں ملیں، میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا او حسان بتا تو صحیح نا کس کی بات کرنی ہے، کیسی بات کرنی ہے؟ حضرت حسان بن ثابت عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنی بات نہیں کرنی، آپ ہی کی بات کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او حسان، اگر تو نے میری بات کرنی ہے تو پھر ممبر تے بیٹھ کے کرنا، ممبر تے بیٹھ کے کرنا۔ حضرت حسان بن ثابت ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے، میرے آقا سامنے موجود ہیں۔
اس مجمع کی کیفیت کا اندازہ میں لفظوں میں نہیں کھین سکتا، جس میں میرے آقا خود موجود ہوں، میرے کملی والے آقا سامنے موجود ہیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں۔ اس مجمع کی کیفیت کا اندازہ کون لفظوں میں کھینچے، جس میں بلال جیسا عاشق بھی بیٹھا ہو۔ امام الانبیاء کے غلاموں حضرت غسان بن ثابت سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہیں، سرکار کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت غسان بن ثابت سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور سنیا دیکھتا بھی کیسے کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ رب کائنات نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ حسان یہ کہہ رہا ہے کہ گویا رب کائنات نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، اس دا معنی آسان کر کے تاجدار گولڈا دی زبان تواڈی جولی چ پا لینا فقیران دی گل ہے۔ تاجدار گولڈا نے ترجمہ کیتا کہ کعبے والموایا کا، اچھی آواز نال پڑھو نا ذرا، کعبے والموایا کا شباز ساؤنڈے ماشاءاللہ، اللہ برکتاں دے وے، رزقی چ برکتاں دے وے، کامیابیاں عطا فرمائے، سارے پڑھ لو کعبے والمو، او ایک سونا تو لگنا ہے، دوجا پھر بھی تو آیا، ایک سونا تو لگنا ہے، دوجا پھر بھی تو۔ چلو تواڈے مزاج دی گل کرنے ہیں، میں پتہ ہے نا مری علیہ دا مزاج کے وے، آؤ نا تواڈے مزاج دی گل کر کے اور آسان کر کے رومی کشمیر دی زبان ترجمہ کر لینے ہیں۔ رومی کشمیر نے اور آسان کر کے ترجمہ کیتا۔ میں سوال کیتا ہو کھڑی دے بادشاہ، آپ دسو نا، آپ فرماؤ سرکار دا رنگ کے ہو جے آسی، سرکار دا خلیہ کے ہو جے آسی۔ رومی کشمیر نے کھڑی تو میں نو جواب دیتا، سرکار دے حسن دے متعلق میرے کولوں سوال کرنا لیا، اگر میرے کولوں پوچھ دائیں تو میں تہنج کہندا واں کہ دند اس دے، او دند اس دے جویں سچے موتی، او دند اس دے جویں سچے موتی، تے اکھیاں مست ہماری، او ٹرے زمین تے عرشی کہن دے واہ واہ ٹور پیاری۔ محبت کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟ اونچی آواز سے بولو، محبت کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟ چلو ایک اور گل کر لینا، حضرت جبریل علیہ السلام
کسی نبی کے پاس 4 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 2 مرتبہ، کسی کے پاس 17 مرتبہ، کسی کے پاس 47 مرتبہ، کسی کے پاس 104 مرتبہ حاضر ہوئے، لیکن میرے کملی والے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام 2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 104 مرتبہ نہیں، بلکہ 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ ایک دن میرے کملی والے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے، میرے کملی والے آقا نے فرمایا، او پیارے جبریل، تو نے آدم کو بھی دیکھا ہے، تو نے عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، تو نے موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، تو نے یعقوب کو بھی دیکھا ہے، تو نے یوسف جیسا حسین بھی دیکھا ہے، تو نے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا ہے، اب بتا تو صحیح نا کوئی مجھ سا بھی نظر آیا ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے آدم سے لے کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء دیکھے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب ماشاءاللہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں۔ محبت کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟ محبت کا پہلا فلسفہ ہے، محبت ہوتی ہے جمال کی وجہ سے۔ حضرت حسان بن ثابت نے بھی بتایا، حضرت جبریل نے بھی بتایا، اور سارے صحابہ کرام یہی کہتے ہیں، حضور آپ جیسا حسین و جمیل آج تک ہم نے نہیں دیکھا، پتا چلا جمال میں بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں۔ اب محبت کا پہلا فلسفہ ہے جمال، جمال ہی تک پکا ہو گیا حضور جیسا کوئی نہیں۔ آؤ ان تکنیاں کہ حضور کمال ہی کس طرح ہے۔ محبت کا دوسرا فلسفہ ہے، محبت ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، بندہ سونا نہ ہو، خوبصورت نہ ہو، لیکن بندے کے اندر کوئی کمال پایا جائے، جس طرح آپ با کمال، بندے کے اندر کوئی کمال پایا جائے تو بندے کو اس سے بھی محبت ہو جائے۔ اب جمال میں تو حضور جیسا کوئی نہیں، اب آئیے دیکھتے ہیں حضور کمال میں کیسے ہیں، ذرا محبت سے بولو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، رب کائنات نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے لوہا پگھل جاتا، پھر اس کی تلوار بنا دیا کرتے۔ میرے قابل قدر دوستو، تلواریں تو لوہے کے ساتھ ہی بنا کرتی ہیں، بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے کہ تلواریں تو لوہے کے ساتھ ہی بنا کرتی ہیں، لوہے کے ساتھ ہی بنا کرتی ہیں، لیکن بہت بڑا کمال ہے لوہا ہاتھ میں آئے اور پگھل جائے۔ آئیے میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، میرے آقا کا کمال سنو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی نام ہے حضرت عکاشہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت، اونچی آواز سے، حضرت عکاشہ۔ اور یہ پتہ ہے کون سے صحابی؟ میرے آقا کی زندگی کے آخری ایام، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کچھ بیماری کے آثار ہیں، اور قبلہ قریشی صاحب ہمارے استاذ اور مکرم قبلہ مرشد کریم حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب رحمہ متان اللہ بطولی حیاتی، آپ ایک دن درس ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا جو مجھے بڑا پسند آیا اور یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی بیماری کو نہیں جانتا جو حضور پہ حاوی ہوئی ہو، کہ میں کسی بیماری کو نہیں جانتا جو حضور پہ حاوی ہوئی ہو۔ وہ بیماری کی کیا اتنی جرت کہ وہ حضور پہ حاوی ہو؟ اس لیے کہ بیماری بھی مخلوق کا نام ہے، موت بھی مخلوق کا نام ہے، زندگی بھی مخلوق کا نام ہے، اور میرے آقا کی شان ہے وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین، کہ میرے آقا سارے کے لیے رحمت ہیں، موت کے لیے بھی میرے نبی رحمت، زندگی کے لیے بھی میرے نبی رحمت۔ اب بیماری بھی مخلوق کا نام ہے۔ میرے استاد فرماتے ہیں جو نہ کہا کرو کہ بیماری حضور کے پاس بیماری بن کے آتی تھی، نہیں نہیں، بلکہ بیماری بھی رحمت کی بھیک لینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ حضرت عکاشہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کمزوری کے آثار ہیں، اتنا کمزوری، اتنی کمزوری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر۔ ایک صحابی رسول نے دائیں بازو سے سہارا دیا، ایک صحابی رسول نے بائیں بازو سے سہارا دیا۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میرے کملی والے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں، میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، میری زندگی کا چراغ، میں اس دنیا کو چھوڑنے کے قریب آ گیا ہوں۔ او میرے غلاموں، میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، اگر دنیا میں رہتے ہوئے اگر میرا کسی کے ساتھ لین دین ہو، آج کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی سے قرض لیا ہو، آج کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے۔ کملی والے آقا کے سارے غلام خاموش ہیں۔ ایک یہودی کھڑا ہوا، کہنے لگا اے محمد، ایک موقع پر آپ نے مجھ سے چند درہم لیے تھے، میں واپسی کا سوال کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا چلو تو نے یاد کروا لیا، تیری رقم تجھے واپس مل جائے گی۔ پھر میرے آقا نے دوسرا سوال کیا، میرے غلاموں، میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، اگر میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا میں نے کسی پر ظلم کیا ہو، آج کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے، آج کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے۔ جس وقت میرے آقا نے یہ بات کہی، صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو، حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ایک جنگ کے دوران آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا، میں اس کوڑے کا آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا قم یا سلیمان۔ حضرت سلیمان فارسی کو کھڑا کیا، اور یہ حضرت سلیمان فارسی کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سلیمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کو کھڑا کیا، فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں وہ کوڑا موجود ہے، وہ درہ موجود ہے، جا کر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو، حضرت سلیمان فارسی روتے روتے سیدہ کائنات کی دہلیز پہ پہنچے۔ اتنا فاطمہ دعوے تو دلی سبحان اللہ، اچھی آواز اللہ کھو، اے وہ فاطمہ ہے سیدہ کائنات، یہ وہ فاطمہ ہے جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک روایت میں سے ضمناً یاد آ گئی ہے، او میں بڑی محبت علی ہے تو میں پیش کر دینا۔ حضور ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دوئے تشریف فرمانے، حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا اماں جان مقام تواڈا زیادہ آلہ ہے یا میرا زیادہ آلہ ہے؟ وہ مقام تسانا زیادہ بڑا ہے یا میرا زیادہ بڑا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ نے فرمایا بیٹیے تو اپنا مقام بیان کر، میں اپنا مقام بیان کر لینی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا اماں جان چلو آپ نے کہا کہ تو اپنا مقام بیان کر، میرا مقام سنیے۔ اے اماں جان میں محمد کی بیٹی ہوں، آپ صدیق کی بیٹی ہیں، محمد کی بیٹی ہوں، آپ صدیق کی بیٹی ہیں۔ دوسری بات سیدہ کائنات نے بیان فرمائی، اے اماں جان میں آقا کی بیٹی ہوں، آپ غلام کی بیٹی ہیں، میں آقا کی بیٹی ہوں، آپ غلام کی بیٹی ہیں۔ تیسری بات سیدہ فاطمہ نے بیان فرمائی، اماں جان میں رسول کی بیٹی ہوں،
میں رسول کی بیٹی ہوں، اونچی آواز، میں رسول کی بیٹی ہوں، آپ امتی کی بیٹی ہیں۔ مقام کا اندازہ خود ہی لگا لیجئے۔ حضرت سیدہ عائشہ نے فرمایا لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میریاں بھی دو گلاں سن لے، اونچی اونچی سبحان اللہ، اونچا اونچیا، اب میریاں بھی دو گلاں سن لے۔ حضرت سیدہ عائشہ نے فرمایا اے بیٹیے، تو اپنا مقام بیان کیتا، میرا مقام سن لے، میرا مقام سن لے کہ تو علی دی بیوی ہے، میں محمد دی بیوی ہے۔ تو علی دی بیوی ہے تو میں محمد دی بیوی ہے۔ دو جی گل بھی سن لے، قیامت والا دیڑا ہوئے گا، تو علی نال جنت جانا ہے، میں نبی نال جانا ہے۔ قیامت اللہ دیڑا ہوئے گا، تو علی نال جنت جانا ہے، تو میں نبی نال جنت جانا ہے، تو مقام دا اندازہ آپ لال ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ دیا آنکھاں وچ آنسو آئے، سیدہ عائشہ نے اپنا پیار بھرا ہاتھ انہاں دے سر تے رکھیا، فرمایا بیٹیے، میں پھر بھی رب کائنات دی بارگاہ وچ اے ہوئی دعا منگ دیا، مولا مینوں فاطمہ دے سر دا اقبال ہی بنا دے، میں فاطمہ دے سر دا اقبال ہی بنا دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا اماں جان یہ کس طرح کی دعائیں، یہ کیسی دعا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹی ساری کائنات کی نظریں حضور کے سر پہ ہوتی ہیں، پر حضور کی نظریں فاطمہ تیرے سر پہ ہوتی ہیں۔ یہ سیدہ کائنات کی دہلیز پہ پہنچے، سارا ماجرا بیان کیا، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا میرے دونوں بیٹے موجود ہیں، جتنی سزا دینی ہے آقاشہ کو کہیے میرے بیٹوں کو دو، لیکن میرے ابا جان کو کچھ نہ کہنا، میرے ابا جان کو کچھ نہ کہنا۔ اللہ اکبر، حضرت سلیمان فارسی حسنین کریمین کو لے کر روتے روتے، تے روے پھر کیوں نہ، جس تن اندر عشق سمایا تے رونا کم اونا ہی، او مل دیا رون دے، بچھڑے رون دے، او رون دے ٹر دے راہی۔ اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیوں، جس وقت حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت عائشہ نے، میرے آقا نے فرمایا عائشہ یہ لو کوڑا بدلا لو۔ حضرت عائشہ نے ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، پھر خیال ہے یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا نا میری پیٹھ ننگی تھی، یا رسول اللہ آپ بھی اپنی قمیض مبارک کو اوپر کر۔ میرے آقا نے فرمایا یہ شرط بھی منظور ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک چکر لگایا، دوسرا چکر لگایا، تیسرا لگایا، تیسرا چکر لگانے کی دیر تھی، ان کی نظر حضور کی مور نبوت پہ پڑ دیا، ان کی نظر حضور کی مور نبوت پہ پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے کوڑا نیچے گرا، میرے آقا کی مور نبوت کے بوسے لینا شروع ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ تو بدلہ لینا چاہتا تھا۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حدیث بھائی تم نکتہ دے مانگا ایک پسند ہونی زینی چاہے تو چس آ جاوے گی نشان۔ یا رسول اللہ میری اتنی جرت کہاں کہ میں آپ سے بدلہ لوں، آپ کی زبان سے سنا تھا جو میری مور نبوت کو چوم لے یا میرے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو مس کر لے، رب کائنات اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میں بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی قسمت کو سنوارنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اگر حضور کے جسم کے ساتھ جسم مس ہو جائے تو جہنم کی آگ اسے نہیں چھوتی، تو جو علی کا باپ ساری زندگی حضور کی خدمت کرتا رہا وہ جہنم میں کیسا ہے؟ اونچا بولو سبحان اللہ۔
محبت کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟ 3 وجہ سے۔ اب یہ بلے حضرت عکاشہ حضور کی بارگاہ میں جنگ کر رہے تھے، تلوار ٹوٹ گئی، میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنگ کر رہا تھا تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ میرے آقا نے دائیں بائیں دیکھا، کھجور کی ایک ٹہنی نظر آئی، فرمایا عکاشہ ذرا اسے مجھے دو نا۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جس وقت وہ میرے ہاتھ میں تھی کھجور کی ٹہنی تھی، جس وقت حضور کے ہاتھ میں گئی لوہے کی تلوار بن چکی تھی۔ لوہا ہاتھ میں آ جائے پگھل جائے بہت بڑا کمال ہے، لیکن لکڑی سے تلوار بنانا یہ صرف میرے آقا کا کمال ہے۔ محبت کتنی وجہ سے ہوتی ہے جی؟ ان بالکل تقریر اینڈ تے پہنچ گئی۔ محبت کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟ 3۔ جمال میں میرے آقا جیسا، کمال میں میرے آقا جیسا، اب ہے جود و نوال۔ جود و نوال کہتے ہیں صحابت، سخیو نہیں ہوندہ جدے کل پیسہ ہوگا، بابا جی حضور سخیو نہیں ہوندہ جدے کل پیسہ ہوگا، سخیو نہیں ہوندہ جدے کل مال ہوئے، سخیو نہیں ہوندہ جڑا کوٹھیاں دا مالک ہوئے، سخیو نہیں ہوندہ جڑا بنگلیاں دا مالک ہوئے۔ سخی کون ہوندہ ہے؟ میاں صاحب کو پوچھ لینے ہیں حضور تساں دسو سخی کون ہے؟ تو میاں صاحب نے فرمایا مالا والے سخی نہیں ہوندے، مالا والے سخی نہیں ہوندے، تے سخیاں مال نہیں ہوندہ، اتے اتے دو سخی کنگال نہیں ہوندہ۔ جود و نوال کہتے ہیں صحابت کو۔ اللہ اکبر، مدینہ پاک کی سرزمین ہے، حاتم تائی کا بیٹا ادیب بن حاتم مدینہ کی گلیوں میں آیا، اپنے باپ کی صحابت کے قصے لوگوں کو سنانے لگا۔ میرا باپ اتنا سخی تھا، میرا باپ اتنا سخی تھا، میرا باپ اتنا سخی تھا۔ ادھر سے امام حسن آ گئے، امام حسن آ گئے۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، کوئی بندہ بیان کر رہا ہے۔ امام حسن نے فرمایا یہ کون ہے؟ بتانے والے نے بتایا یہ ادیب بن حاتم ہے، حاتم تائی کا بیٹا، اپنے باپ کی صحابت کے قصے لوگوں کو سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مسلمان بھائیو توجہ، امام حسن بھی چلے گئے۔ آپ نے فرمایا 10 تو وڈا پیو کنہ ایک زیادہ سخی سی، تو دسے گا تو پھر میں دساں گا کہ میرے نانا کتنے وڈے سخی سی۔ آپ نے فرمایا ان مولوی مختلف انداز نال بیان کر دیں، کوئی کہندا جی 100 دروازہ سی، کوئی کہندا 40 دروازہ سی، لیکن جڑا میں پڑھیا ہے میرے کو کوئی پوچھے تو میں 10 تے سکاں گا نا، فلان کتاب بھی لکھیا ہے، فلان جگہ پڑھیا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے 100 دروازہ تھا حاتم تائی کا، کوئی کہتا ہے اس کے گھر کے 40 دروازے تھے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے حاتم تائی کا بیٹا کہتا ہے میرے باپ کا ایک بڑا محل تھا، اس کے 7 دروازے تھے، مانگنے والا پہلے دروازے سے آتا، میرا باپ اسے عطا کرتا، وہی مانگنے والا دوسرے دروازے سے آتا، میرا باپ اسے عطا کرتا، وہی مانگنے والا تیسرے دروازے سے آتا، میرا باپ اسے عطا کرتا، حتیٰ کہ مانگنے والا 7 دروازوں سے آتا، میرا باپ اسے عطا کرتا۔ پھر اگر 7 دروازوں سے مانگنے کے بعد واپس پہلے دروازے پہ آ جاتا، میرا باپ پھر بھی اسے عطا کرتا۔ امام حسن مجتبہ آپ نے فرمایا بس، انہاں کیا بس؟ یہی تمہاری باپ کی صحابت ہے کہ مانگنے والا پہلے دروازے سے آئے پھر بھی جولی نہ بھرے، دوسرے دروازے پہ چلا جائے، حتیٰ کہ مانگتا مانگتا 7 دروازوں پہ چلا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے، اس کی جولی نہ بھرے، 7 دروازوں سے ہوتا ہوا واپس پہلے پہ آ جائے، پھر بھی تیرا باپ اسے عطا کرے۔ سن میرے نانا کی صحابت کی کہانی، سن میرے نانا کی صحابت کی کہانی۔ میرے نانا کا کوئی بڑا محل نہیں تھا، میرے نانا کی کوئی بڑی کوٹھی نہیں تھی، میرے نانا کا کوئی بڑا مکان نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا حجرہ کھجور کی جھال کا دروازہ لگا ہوتا،
لیکن میرے نانا اتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے کہ مانگنے والا ایک دفعہ اندر آتا، میرے نانا اس کو اتنا عطا کرتے، اتنا عطا کرتے، اتنا عطا کرتے کہ وہ قیامت تک مانگنے والا نہیں بلکہ عطا کرنے والا ہو جاتا۔ محبت کتنی وجہ سے ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے جمال کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، جود و نوال کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب جمال میں حضور جیسا، کمال میں حضور جیسا، جود و نوال میں حضور جیسا، تو پھر بندہ محبت اس نال کرے نا جڑا آلہ ہی آلہ ہو، جڑا آلہ ہی آلہ ہو۔ تو نبی او ہوندہ جڑا بے عیب ہو، جڑا ایک اکھ تو کانا ہوئے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ ساڑھے ملک دا ایک قانون ہے جی انیس بھائی، ایک لائٹ والا ٹرک گورنمنٹ سڑک تے نہیں چلان دے، چلان ہو جاندہ ہے، بزرگو یہی گل ہے، چلان ہو جاندہ ہے۔ کیوں کہ ٹرک کی چائب ہے، ایک لائٹ ہو، او ایک لائٹ والا ٹرک سڑک تے چلے، ٹریفک والے چلان کر دیندے نے، ٹرک کی چائب ہے، وہ جڑا ایک اکھ تو کانا ہوئے وہ نبی کی میں بن سکتا ہے۔ پتہ چلا جمال میں بھی حضور جیسا، کمال میں بھی حضور جیسا، جود و نوال میں بھی حضور جیسا، بندہ پھر محبت اس سے کرے جو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہو، جمال میں بھی اعلیٰ ہو، کمال میں بھی اعلیٰ ہو، جود و صحا میں بھی اعلیٰ ہو، یعنی اعلیٰ ہی اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہی اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہی اعلیٰ ہو، اتنا اعلیٰ ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراجا منیرا کا کہ چمکنے والا روشن چراغ۔ اگر رب یہاں پر یوں کہتا کہہ سکتا تھا، رب یوں کہتا شمسم منیرہ کہہ سکتا تھا، رب نے نہ قمرم منیرہ کہا نہ شمسم منیرہ کہا بلکہ فرمایا سراجم منیرہ۔ اللہ جی تو نے قمرم منیرہ کیوں نہیں کہا؟ وہ رب کائنات کی طرف سے آواز آئی کہ اگر میں یوں کہتا کہ قمرم منیرہ، بس ختم ہونا لیے حضور، گالی کوئی نہیں۔ اگر میں یوں کہتا قمرم منیرہ تو کوئی اعتراض کرنے والا کھڑا ہو جاتا کہ رات کو چمکتا ہے دن کو نہیں چمکتا۔ اگر کوئی کہتا، میں اگر اب یوں کہتا شمسم منیرہ تو اعتراض کرنے والا کھڑا ہو جاتا، کہتا دن کو چمکتا ہے رات کو نہیں چمکتا۔ اس لیے نہ میں نے شمسم منیرہ کہا نہ میں نے قمرم منیرہ کہا، میں نے کہا سراجم منیرہ، جو صبح بھی چمکتا ہے شام کو بھی سب چمکتا ہے، ہر وقت چمکتا رہے، چمکتا 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 ہی رہتا ہے، بلکہ اس کی چمک سے ہزاروں چمک جائیں اس کی چمک میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حضور علیہ السلام سے محبت کرو، جب حضور سے محبت کرو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ آخری میرا دعائیہ شعر اور آپ احباب سے اجازت، تمام احباب اس پہ آمین کہنا، اور دعائیہ شعر وہ کیا ہے کہ صدا بخار دمی اس باغ، صدا بخار دمی اس باغ تے کدے خزانہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں ہر پکا پھل کھاوے، سجنا کولوں سیواری ہو جاندی، پر یار یاراں تے گلا نہیں کر دے، یار یاراں تے گلا نہیں کر دے، ہوندی اصل پریت جنا دی، جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔